بہادر لکڑہارا ملک عراق میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام ابو موسیٰ تھا۔ وہ اس بھری دنیا میں اکیلا تھا۔ اس کے ماں باپ اس وقت ہی فوت ہو گئے تھے جب موسیٰ ابھی بچہ تھا۔ ایک دن موسیٰ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ صبح سے شام تک وہ لکڑیاں کاٹتا رہا۔ پھر جب اندھیرا پھیلنے لگا تو موسیٰ نے لکڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ وہ دن بھر کی محنت سے بری طرح تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا کچھ دیر آرام کر لوں، پھر لکڑیوں کو باندھ کر چل دوں گا۔ یہ سوچ کر موسیٰ برگد کے ایک گھنے درخت پر چڑھ گیا۔ اس درخت پر موسیٰ نے شاخوں کو باندھ کر ایک جھولنا سا بنایا ہوا تھا۔ وہ گرمیوں کی اس دوپہر میں جھولنے میں لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ موسیٰ کو وہاں نیند آ گئی۔ سورج غروب ہو گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد چاند نکل آیا۔ موسیٰ ابھی تک ہی سو رہا تھا کہ اچانک آسمان پر ایک رتھ نمودار ہوا۔ اس رتھ کو 4 سفید گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ ان چاروں گھوڑوں کی کمر پر رنگین پر تھے۔ اس رتھ میں پرستان کی ملکہ بڑی شان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے کئی اور رتھ بھی تھے جن میں پریاں سوار تھیں۔ یہ سب رتھ سے زمین پر اتر آئے۔ ملکہ پری رتھ سے اتری اور بولی، فوراً جشن کا اہتمام کیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل سا پیدا ہو گیا۔ طلسمی فانوس روشن ہو گئے۔ ان کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ سوئی گرتی تو وہ بھی فوراً مل جاتی۔ برگد کے درخت تلے ملکہ کا تخت بچھایا گیا اور پریاں ناچنے لگی۔ پریوں کی آواز اس قدر میٹھی تھی کہ پرندوں کو بھی لطف آ گیا۔ لکڑہارا جو ابھی تک سو رہا تھا، گانے بجانے کی آواز سن کر جاگ پڑا۔ اس نے جب خوبصورت پریوں کا ناچتے گاتے دیکھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پہلے تو اس کے دل میں خیال آیا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس نے جلدی جلدی آنکھیں ملی، مگر سب کچھ ویسا ہی رہا، یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ موسیٰ سوچنے لگا آخر یہ پریاں اس جنگل میں کہاں سے آ گئیں؟ موسیٰ کے دل میں آیا کہ یہی سوال پریوں سے پوچھیں، مگر اس نے سن رکھا تھا کہ اگر پریاں آدم ذات کو دیکھ لیں تو قید کر کے پرستان لے جاتی ہیں۔ اس لیے وہ چپ چاپ پڑا یہ تماشا دیکھا جا رہا تھا۔ پریوں کی ملکہ تخت سے اٹھی اور دونوں ہاتھ بلند کر کے بولی، شہزادے نکولائی کو ہمارے حضور پیش کیا جائے اور دستور کے مطابق 15 کوڑے لگائے جائے۔ یہ حکم سنتے ہی چند پریاں ایک رتھ سے پری زاد شہزادے نکولائی کو نکال کر لائیں اور ایک درخت سے باندھ دیا۔ ملکہ کے اشارے پر ایک پری نے کوڑا نکالا اور شہزادے کی کمر پر مارا۔ شہزادے کی چیخ نکل گئی۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں کوڑا، ہر کوڑے پر شہزادے کے حلق سے بڑی دردناک چیخ نکلی۔ موسیٰ درخت پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک رحم دل انسان تھا۔ شہزادے پر ظلم اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی اور درخت سے چھلانگ لگا کر ملکہ پری کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پریاں تو مارے خوف اور حیرت سے چیخنے چلانے لگی۔ آدم زاد ملکہ پری نے گرج کر کہا، اے آدم زاد، کون ہو تم اور یہاں کیسے آ گیا؟ موسیٰ بولا، میں ایک غریب لکڑہارا ہوں، اس درخت پر سو رہا تھا، گانے بجانے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں خاموش رہا مگر اس مظلوم شہزادے پر ظلم ہوتے دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ اے ملکہ پری، تم اس قدر سنگ دل کیوں ہو؟ اس بے چارے شہزادے سے کیا غلطی ہوئی ہے جو اسے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ ملکہ پری نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رندھی ہوئی آواز میں یہ کہا، تم مجھے سنگ دل کہہ رہے ہو؟ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی ماں ہوں، اور میں سزا دینے پر مجبور ہوں
کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ پرستان میں غلطی چاہے شہزادے سے ہو یا مزدور سے، سب کو قانون کے مطابق سزا ملتی ہے۔ تمہاری دنیا کے قانون کی طرح نہیں کہ طاقتور اور دولت مند بچ نکلتا ہے۔ تم صحیح کہتی ہو، طاقتور اور دولت مند وقتی طور پر تو بچ سکتا ہے، اس دنیا کی عدالت سے تو رہا ہو سکتا ہے، مگر ایک اور بڑی عدالت بھی ہے جہاں صحیح انصاف ہوتا ہے، وہ عدالت خدا کی ہے۔ اچھا ملکہ، آپ یہ تو بتائیں، آخر شہزادے سے کون سی غلطی ہوئی ہے جو اس احمق نے سبز دیو کی چکنی چیڑی باتوں میں آ کر شاہی موتی اسی کے حوالے کر دیا؟ اتنی بڑی غلطی ہے کہ پرستان کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ہمارے دیوتاؤں کے مطابق پرستان کا حاکم وہی بن سکتا ہے جس کے پاس شاہی موتی ہوں۔ اب ہوئی میں مروں گی تو سبز دیو پرستان کا حاکم بن بیٹھے گا۔ وہ ظالم اور خونخواردی پرستان میں پیدا ہونے والی فصلیں اور پھل اس کے قبضے میں آ جائیں گی اور انہیں اپنے ساتھی دیوؤں میں بانٹ دیا کرے گا۔ اس طرح پریاں بھوکی پیاسی رہ کر مر جائیں گی اور پرستان جو ہی پریوں سے خالی ہوگا، دیو اس پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی غلطی ہے۔ شہزادے نے موسیٰ سر ہلا کر بولا، اس غلطی کی سزا میں سے ہر چاندنی رات کو زمین پر لا کر کوڑے مارے جاتے ہیں۔ ملکہ پری نے یہ کہا، اچھا کیا تم پریاں مل کر سبز دیو سے موتی چھین نہیں سکتی؟ اور وہ بے حد خونخوار اور طاقتور ہے، پھر اس تک پہنچنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ ملکہ پری نے کہا، ذرا مجھے تو بتاؤ اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ موسیٰ نے سوال کیا۔ یہاں سے سینکڑوں میل دور شمال میں ایک کھنڈر ہے، اس کھنڈر میں واقع کنویں میں ایک بھوتنی رہتی ہے۔ جو بھی بھوتنی کے ہتھے چڑھ جائے وہ اس سے ایک سوال پوچھتی ہے، اگر اسے صحیح جواب دے دیا جائے تو نہ صرف وہ جان بخش دیتی ہے بلکہ آگے جانے کا راستہ بھی بتا دیتی ہے، اور اگر جواب غلط ہو تو خون پی کر ہڈیاں کھا جاتی ہے، اور آج تک کوئی اس کے سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکا۔ اچھا آپ مجھے یہ تو بتائیں، دیو میں کوئی نقص ہے کہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، خوشامد پسند ہے یا لالچی ہے؟ وہ بڑا چلاک اور ہوشیار ہے۔ ملکہ پری نے یہ کہا، دن میں سوتا تو ایک طرح ہے، رات کو بھی جاگتا رہتا ہے۔ ہاں ایک نقص ہے، اس میں دن کی روشنی میں اسے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن رات کو وہ باریک تنکا بھی دیکھ سکتا ہے۔ موسیٰ لکڑہارا سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ مصیبت زدہ کی مدد کرو، کسی کے کام آتا بھی عبادت ہے۔ میں اس مظلوم شہزادے کو کوڑوں کی اذیت سے بچانے کے لیے سبز دیو سے شاہی موتی واپس کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم ملکہ پری نے حیرت سے ہو کر یہ کہا، وہ تو تمہیں چٹکی میں مسل دے گا، جو خدا کو منظور ہوگا چلو وہی ہوگا۔ موسیٰ لکڑہارے نے مضبوط لہجے میں کہا، کیا تم مجھے ان کھنڈر رات تک پہنچا سکتی ہو جو بھوتنی رہتی ہے؟